بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشیر بے نعام کی قسط نمبر 2424 پیش خدمت ہے۔ جی ناظرین، اسلام کی تاریخ کو پڑھیے، جانیے، اپنے بچوں کو سکھائیے اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں بھیجیے۔ تو قسط نمبر 24 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتا دیا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام اپنے پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے۔ اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلا کر اس عورت اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے عربی نسل کے تھے۔ انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیاں لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شاہ سوار مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ اسے رسول کریم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور کے حوالے کیا گیا۔ آپ نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے قبول کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے تھے۔ رسول اللہ نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے اور قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مظہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول کریم نے کسی نہ کسی بحروب میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جوفہ ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ انہیں رسول اکرم کے حضور لے جایا گیا۔ آپ انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس نے کہا، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے مدینہ کو جا رہا تھا۔ میری نہیں عباس، رسول خدا نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم نے انہیں گلے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ یعنی نبی کو اس چیز کی خوشی تھی کہ اہل قریش کو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی کہ لشکر ان کے سروں پر آ گیا ہے۔ حضرت عباس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک پیغام دیا جائے یا موقع دیا جائے؟ رسول اکرم نے عباس سے کہا کہ وہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خنجر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔
ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا اور وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنے ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ تو نہیں رہی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہو۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ عباس، اس نے پوچھا، تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان، عباس نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تم مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد، جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلا جائے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا، ابو سفیان نے کہا۔ چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس ابو سفیان کو ساتھ لیے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رسول اللہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے، لیکن عباس بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم نے انہیں آنے کو کہا۔ عباس نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول کریم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ابو سفیان نے کہا، اور میری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم نے پوچھا۔ میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، ابو سفیان ہاری ہوئی آواز سے بولا۔ ابو سفیان، عباس نے قہر بھری آواز سے کہا، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس نے رسول کریم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا۔ جاؤ، رسول کریم نے کہا، مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گیا، اور رسول اکرم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ Thanks a lot for watching the video of Smart Life Cast. If you think that our videos are for you and your family members and you are enjoying it, loving it, then subscribe channel, share channel with your friends and your family members, your loved ones, so that you may support us.